محکمہ سیاحت کی جانب سے جمعرات کو SKICC سری نگر میں صوفی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ 3 روز تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے موقع پر LG کے مشیر آرآر بھٹناگر نے مہمان خصوصی کے طور شرکت کی، جبکہ جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی مہمان ذی وقار کے طور موجود رہیں۔ فن، ادب اور تعلیم سے وابستہ کئی شخصیات کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ فیسٹیول کا آغاز روایتی طور اس بند اور شمع جلا کر کیا گیا۔ اس موقع پر محکمہ سیاحت کے سیکریٹری سرمد حفیظ نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے فیسٹیول کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ صاف عیاں ہے کہ وادی کشمیر نہ صرف خوبصورتی کی وجہ سے اپنی ایک خاص اہمیت رکھتی ہے، بلکہ منفرد تہذیب، ثقافت اور صوفی روایات کے اعتبار سے بھی یہ اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ We are trying to bring focus on all these things. آج جو ہمارا فیسٹیول کی شروعات ہوئی ہے, I am sure that it will send a wonderful message to people across the country کہ we have so much on offer. There is so much to see. In fact جو ہمارے صرف وہی نہیں لیکن جو ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہماری یہاں اس میں کئی ڈپارٹمنٹس کی پارٹیسپیشن ہے, جس میں یونیورسٹیز کی ہے, کالجز کی ہے, ہمارے باقی لوگ ہیں. I am sure that it is a revelation for everybody. It is a revelation for me, for example, to know کہ ہم کلچرلی کتنے رچ ہیں. ہمارے جو ساری صوفی شرائنز آپ دیکھ رہے ہیں آج, اس کا ڈسپلے یہاں پہ ہے. We have such a wonderful display and also a little bit on people who have contributed, جو ہمارے یہاں سینٹس آئے ہیں, and what was their contribution. I think it is a great thing اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں تک بھی بات پہنچے, ہمارے خاص کر ینگسٹرز تک بات پہنچے کہ ہماری کتنی رچ ہیریٹیج اور کلچر ہے. تقریب میں ایک حصے کے طور نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا تھا, جس میں روایتی دستکاری اشیاء, ثقافت سے جڑی چیزیں اور موسیقی کے پرانے آلات رکھے گئے تھے. اس کے علاوہ نمائش میں کئی نامور درگاہوں اور خانقاہوں کی تصویریں ان کے تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھنے کو ملی. وہی پرانے قرآنی نسخے اور دیگر نمونے بھی نمائش کا حصہ تھے. اس موقع پر کئی شخصیات نے صوفی روایات اور صوفیزم پر خطاب کیا. شاعر, ادیب اور براڈ کاسٹر ستیش ومل نے تصوف اور صوفی روایات پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ وادی کشمیر صوفی سنتوں, رشیوں اور منیوں کی سرزمین ہے. ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی موجودہ مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے, جبکہ صوفی تعلیمات کشمیر کی روح ہے اور انہی کے سبب کشمیریت آج بھی زندہ ہے. ایسے میں صوفی روایات اور تعلیمات کو نئی نسل تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے. سال سے شروعات ہوئی ہے سرکاری سطح پر صوفیزم کو سیلیبریٹ کرنے کی. نجی سطح پر تو کشمیر صدیوں سے ریشی صوفی روایت کو سیلیبریٹ کرتا رہا, اس کا عرس مناتا رہا, لیکن سرکاری سطح پر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایسے فیسٹیولز کی, کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اپنی جو ہماری قدریں ہیں, ہماری روایات ہیں, ان سے بہت دور چلے گئے ہیں. ہم نے اپنے اسلاف کی, اپنے روحانی بزرگوں کی تربیت کو سیکنڈری بنا دیا ہے. شاید اسی لیے ہمارے سامنے بہت سارے مسائل کھڑے ہیں. شاید اسی لیے لگتا ہے کہ ہماری زندگی پیچیدہ ہو گئی ہے. اس زندگی کو ایک معنی بخشنے کے لیے, اس زندگی کو صحیح سمت دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صوفیہ کی, ہم ریشیوں کی, ہم سنتوں فقیروں کی تعلیمات کو ازسر نو نئی پیڑھی تک منتقل کریں. تو سرکاری سطح پر اس طرح کے جو اہتمام ہیں وہ سچ مچ قابل تحسین ہیں. مجھے موقع ملا آج کلیدی خطبہ پیش کرنے کا, تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. منعقدہ تقریب پر روایتی ساز پر صوفیانہ کلام بھی سننے کو ملا, جبکہ فیسٹیول پر نہ صرف مقامی فنکار صوفیانہ موسیقی پیش کریں گے بلکہ ملک کے نامور قوالوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان رابی نے کہا کہ جب تک نہ صوفیوں, سنتوں اور بزرگان دین کی تعلیمات کو عام کیا جائے تب تک بہتر زندگی اور امن و امان اور خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. یا پورے ہندوستان میں یا پورے عالم میں جب اسلام کی بات آتی ہے تو صوفیزم کی بات پہلے آ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں اسلام کے راستے پہ چلنا سکھایا, اور اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جہاں پہ امن, ترقی اور خوشحالی کی بات رہتی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارا صوفی فیسٹیول ہے, اس میں ہم نے مشاعروں کا بھی انعقاد کیا ہے, اور بابا ریشی میں پہلی بار
आप देखेंगे चारे शरीफ में और शादरा शरीफ में, वहाँ पे जम्मू में और किश्तवाड़ में 4 ऐसी श्राइन्स हैं जहाँ पे कवाली और मनकबत का एहतमाम किया जा रहा है। जब रूह उस तरफ राग़िब होंगे तो वाकई में दरगाहों की जो हमारा तक़द्दुस है वो फिर से कायम होगा इंशाअल्लाह। इस फेस्टिवल को मुनक्किद करने में महकमा सयाहत को जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड, खादी एंड विलेज बोर्ड, एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, आर्काइव्स एंड आर्कोलॉजी और दीगर महकमों का भी ताउन हासिल है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।